السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ قرآن و حدیث میں عشر ذی الحجہ کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سارے دلائل ہیں۔ یہاں میں ایک دو دلیل پیش کرنا چاہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی اہم بات بتانا چاہتے ہیں، جب بھی کوئی اہم بات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کسی اہم چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر بتلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور مجاہد رحمہ اللہ، ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ لیال عشر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور اکثر مفسرین نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ دوسرے دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ یعنی اگر جہاد فی سبیل اللہ دوسرے دنوں میں کیا جائے تو کیا اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیے جانے والا عمل محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہو اور اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوتا ہو، یعنی اس کا مال بھی ختم ہو جاتا ہو اور جان بھی اللہ کی راہ میں چلی جاتی ہو، وہ شہید ہو جاتا ہو۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عشر ذی الحجہ کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کہ ان ایام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی اہم عبادتیں جمع ہو گئی ہیں اور اکٹھا ہو گئی ہیں۔ جہاں تک نماز کی بات ہے، خواہ دیگر ایام ہو یا یہ ایام ہو، کبھی بھی فرض نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہے۔ اور جہاں تک نفل نمازوں کا تعلق ہے تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو اور دخول جنت میں جانے کا سبب ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ سجدے کرو، اس لیے کہ جب بھی تم کوئی سجدہ کرتے ہو تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کے بدلے تمہارا کوئی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں تم خوب دعائیں کیا کرو۔ اور رہی بات روزے کی، تو ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن، عاشورہ کے دن اور ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ 3 دن یعنی 13، 14، 15، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو زکوٰۃ تو اسلام کا پلر ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے یہ۔ اور صدقہ کی بات ہے تو صدقہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس پہ ابھارا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرض دے، یعنی مال اللہ کا ہے لیکن جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ریٹرن میں آنے والا ہے۔
اور بڑھ چڑھ کے آنے والا ہے اس کا ثواب، اس لیے بہترین قرض سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے، چونکہ ان دنوں میں کوئی بھی عمل جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ضروری سی بات ہے کہ ان دنوں کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور حج وہ ذی الحجہ میں ہی مشروع ہے۔ خاص طور سے جن چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے روزہ کے علاوہ وہ تحلیل، تذکیر اور تحمید ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کرو، تحمید کرو اور تکبیر کرو۔ تحمید کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو، تکبیر کرو یعنی اللہ اکبر، اور اس طرح کی کلمات جو ہے یعنی تکبیر کے کلمات کہو۔ تو خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر و اذکار، تکبیر و تحمید کی طرف لوگوں کو ابھارا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے بازاروں میں جاتے تھے، چونکہ بازاروں میں لوگ عام طور سے تجارت میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کو بھولے ہوتے ہیں۔ تو اور دیگر جگہوں پہ تو لوگ ذکر و اذکار کرتے ہی تھے، لیکن ان جگہوں پہ ان کو یاد دلانے کے لیے خاص طور سے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم جاتے تھے بازاروں میں اور بلند آواز سے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے تکبیر پڑھتے تھے، اور ان کو سن کے دیگر لوگ، دوسرے لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منی میں اپنے خیمے کے اندر بلند آواز سے تکبیر کہتے، اور لوگ اور اسی طرح سے بازار کے لوگ اور منی کے لوگ بھی ان کی تکبیر کو سن کر بلند آواز سے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منی تکبیر کی آواز سے گونج جاتی تھی۔ تکبیر کے کلمات بہت سارے آئے ہیں، جن میں سے ایک دو کا میں ذکر کرتے چلوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح سے معروف تکبیر ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نے عشر ذی الحجہ کی فضیلت سمجھی، اور شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، لیکن عشر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی بھی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ان میں کیا جانے والا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن جو سستی دیکھنے کو ملتی ہے لوگوں میں، الحمدللہ لوگ لیلۃ القدر میں تو جاگتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت کا، تلاوت کا، لیکن ان ایام میں اتنی عبادت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں وہ تمام اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ہو، خواہ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، تو ان تمام کا ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور میری باتیں جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہیں، جو بھی میری باتیں سن رہے ہیں یا جو بہنیں میری باتیں سن رہی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام کی اہمیت کو سمجھے، خود بھی ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور ثواب حاصل کریں، اور اپنی دیگر بہنوں کو اور دیگر لوگوں کو ان ایام کی اہمیت بتائیں اور ان میں عبادت کرنے کی تلقین کریں تاکہ ثواب سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔